نے دیکھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے کہا گیا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ہمارے مقدمات جو ہے وہ نہ سنیں. کیا جسٹس یحییٰ آفریدی جو چیف جسٹس نئے بننے جا رہے ہیں ان سے کوئی تحفظات ہیں آپ؟ وکلا ہی نہیں بلکہ پی ٹی آئی بھی ایک بہت ہی کہنے یوم تشکر میں شامل ہے کہ اگر ایکسٹینشن ہو جاتی 3 سال کی پی ٹی آئی کے لیے نہیں پورے ملک کے لیے وہ ٹھیک نہیں تھا. پی ٹی آئی اس وقت جو نئے چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے کسی قسم کے تحفظات نہیں رکھ رہی. توقعات ان سے یہ ہیں کہ جو 1-1.5 سال میں ہوا ہے ری اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ان کی پالیسی ہوگی پی ٹی آئی وہ یہی چاہے گی کہ وہ رول آف لاء کے لیے نئے چیف جسٹس صاحب کام کریں. 26ویں آئینی ترمیم کا پاس ہونا، دوسری طرف بشرا بی بی کا ریلیز ہونا، کسی نئے مقدمے میں نہیں گرفتاری ڈالی گئی اور ان کو رہائی ہونا، یہ کسی ڈیل کا حصہ تو نہیں ہے؟ اتنی سی چھوٹی چیز کے لیے بشرا بی بی دیکھیں بے گناہ 9 مہینے ادھر بند رہی ہیں. ہر قسم کی ان کو تکلیف ہوئی ہے، انہوں نے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا. تو یہ تو بہت ہی بڑا ایشو ہے، اس کے اوپر وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. وکلا تو متحد ہیں اس بات پہ کہ آج قاضی فائز عیسیٰ سے ہماری جان چھوٹ گئی. اب وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو ڈنر دے کے کیا دل میں کہہ رہے ہیں اور منہ سے کیا نہیں کہہ رہے، لیکن سارے ہی خوش ہیں. السلام علیکم. پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سلمان اوان اور میرے ساتھ اس وقت انصاف لائر فورم کے چیف آرگنائزر شاداب جعفری صاحب موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں. دوسری جانب لاہور سپریم کورٹ میں آج فل کورٹ اجلاس جاری ہے. سپریم قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس سے ان کی الوداعی تقریب کے حوالے سے جو ہے فل کورٹ جاری ہے. دوسرا جو ہے کہ آج جو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کا جو نئے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے کہا گیا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ہمارے مقدمات جو ہے وہ نہ سنیں. تو کیا جو آپ پی ٹی آئی ہے کیا جسٹس یحییٰ آفریدی جو چیف جسٹس نئے بننے جا رہے ہیں ان سے کوئی تحفظات ہیں آپ کو کسی قسم کے؟ شکریہ. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج وکلا ہی نہیں بلکہ پی ٹی آئی بھی ایک بہت ہی کہنے یوم تشکر میں شامل ہے. کیونکہ وجہ یہ نا کہ اگر ایکسٹینشن ہو جاتی 3 سال کی وہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں پورے ملک کے لیے وہ ٹھیک نہیں تھا، ہمارے عدالتی نظام کے لیے ٹھیک نہیں تھا. قاضی صاحب تو خواہش مند بھی نہیں تھے. وہ تو انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، ٹھیک کہہ رہے تھے، لیکن ایکسٹینشن جو ان دی شیپ آف جو 3 سال کی ایج بڑھا رہے تھے وہ تو انہیں آٹومیٹکلی مل رہی تھی. اچھا دوسرے یہ کہ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نا نئے کوئی بھی چیف جسٹس آتے ہیں، میں 30 سال سے زیادہ مجھے وکالت میں ہو گئے ہیں. وکلا نے ہمیشہ اس کو نا بڑا اچھا ویلکم کرتے ہیں اور توقعات ہوتی ہیں. لیکن توقعات تو یہ تھی آپ کو کہ جسٹس منصور علی شاہ اگر آتے ہیں تو ان سے بڑی توقعات تھیں پی ٹی آئی کو. تو جیسے ہی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا نامزد کر دیے گئے ہیں، نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا، تو آپ کو ان سے کوئی تحفظات ہیں؟ دیکھیں ایز اے پارٹی اور ایز اے انڈیویجول ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے کہ ہم فلاں چیف جسٹس ہو وہ آئے تو ہم کہیں جی ہاں ٹھیک ہے ہم اس سے توقعات ہیں اور فلاں سے تحفظات ہیں. پی ٹی آئی اس وقت جو نئے چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے کسی قسم کے تحفظات نہیں رکھ رہی ہے، ان کو ویلکم کریے. اور توقعات ان سے یہ ہیں کہ جو 1-1.5 سال میں ہوا ہے اب وہ نئی پالیسی بنائیں گے. خاص طور پہ جو سپریم کورٹ کی آپ نے دیکھا ہوگا 1-1.5 سال میں کچھ وقت بھی کم ہوئی ہے اور اس کے اوپر کوئی اتنا اچھا نہ وہ ٹریسز نہیں ہیں. تو اس کو ری اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ان کی پالیسی ہوگی پی ٹی آئی وہ یہی چاہے گی کہ وہ رول آف لاء کے لیے نئے چیف جسٹس صاحب کام کریں. آپ لوگوں نے ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف کنونشنز پہ جو ہے آپ نے ایک بات پر زور دیا تھا کہ یہ کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس جو منصور علی شاہ ہے ان کا نوٹیفیکیشن کیا جائے، وکلا برادری اس بات. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے تھے پہلے کوئی توقعات نہیں تھی، اگر توقعات نہیں تھیں تو اب جو ہے آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھئی جسٹس منصور علی شاہ کو نہیں اور ٹھیک ہے جی یحییٰ آفریدی کو میرٹ تھا نا پہلے؟ دیکھیں بات آپ کا سوال ٹھیک ہے، ترمیم کو مان گئے ہیں آپ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اس وقت آئینی ترمیم کا کہیں ذکر ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. اور ہمارا اس وقت بھی اور آج تک بھی یہی وہ ایک موقف رہا، بس صرف پی ٹی آئی کا نہیں پوری لیگل کمیونٹی کا. وہ یہ کہتے نہیں جو سینیورٹی کا جو پرنسپل ہے اس کے مطابق ہے. تو اس میں اس وقت منصور علی شاہ آتے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم ان کا ہی نام لیتے تھے. یا کوئی اے بی سی ایکس وائی زیڈ ہوتے تو ہم ان کا نام لیتے. بعد میں اب ہو گیا کہ ترمیم آ گئی، گو کہ ہم نے اس کو مانا نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی تو یہ آپریشنل ہوگی. اب چیف جسٹس صاحب موجود ہیں تو کرنا میں کیا ہے کہ اب ہم نے جو توقعات ہیں وہ ہم انہی سے ایکسٹینڈ کریں گے نا. تو پی ٹی آئی ایز اے پارٹی اس وقت چونکہ امینڈمنٹ نہیں ہوئی تھی اور جو پرانی ٹریڈیشن چل رہی تھی اس کے مطابق منصور علی شاہ آتے تھے، تو ہم اپنے کنونشن میں ہم ہی نہیں باقی کے بھی وکلا وہ منصور علی شاہ صاحب کو ہی یہ بتا دیجیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا پاس ہونا،
دوسری طرف بشرا بی بی کا ریلیز ہونا، کسی نئے مقدمے میں نہیں گرفتاری ڈالی گئی اور ان کو رہائی ہونا، یہ کسی ڈیل کا حصہ تو نہیں ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ بہت بڑی خرابی انہوں نے کر دیا، اس کے لیے بشرا بی بی کے جو کیس ہیں ہی نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میں ان کیسز میں خود جاتا رہا ہوں، سارے میں بالکل نہیں ہے کیس، بیس لیس ہیں، کوئی اس کا میرٹ نہیں ہے، وہ تو ایک زبردست دیکھیں بیس لیس تو بن رہے تھے، وہ تو عدالتیں بتا بھی رہی ہیں اور ثابت بھی ہو رہا ہے، یہ بتائیں کہ یہ ڈیل کا حصہ نہیں تھا؟ نہیں دیکھیں، اتنی سی چھوٹی چیز کے لیے بشرا بی بی دیکھیں بے گناہ 9 مہینے ادھر بند رہی ہیں، ہر قسم کی ان کو تکلیف ہوئی ہے، انہوں نے کسی قسم کا ایک یعنی کہ کمپرومائز نہیں کیا، تو یہ تو بہت ہی بڑا ایشو ہے، اس کے اوپر وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بہت شکریہ۔ اچھا، ہمارے ساتھ اس وقت صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اسد منظور بٹ صاحب بھی موجود ہیں۔ اچھا بٹ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک طرف آج آپ نے اظہار تشکر کے حوالے سے جو ہے ایک سیمینار بھی کیانی حال میں کریں گے جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے حوالے سے، سر دوسری طرف آپ کی پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار جو ہے ان کی الوداعی تقریب کر رہی ہیں، آپ اظہار تشکر کر رہے ہیں، کیا چکر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، وکلا تو متحد ہیں اس بات پہ کہ آج قاضی فائز عیسیٰ سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ اب وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو ڈنر دے کے کیا دل میں کہہ رہے ہیں اور منہ سے کیا نہیں کہہ رہے، لیکن سارے ہی خوش ہیں کہ شکر ہے ان سے ہماری جان چھوٹی۔ کیوں کہ انہوں نے وطن عزیز میں جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی ترمیم ہے، یہ آئینی ترمیم نہیں ہے، اور ایک گورنمنٹ کے ٹارگٹ کو اچیو کرانے میں جو سہولت کاری کی ہے قاضی فائز عیسیٰ نے، یہ گناہ ان کا میں سمجھتا اتنا بڑا ہے کہ پوری قوم جو ہے نا ان کو کبھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں سر رکھتی۔ آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ایز اے لائر ہے یا ایز اے پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں پی ٹی آئی کا نمائندہ نہیں ہوں، میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں اور پورے پنجاب کے وکلا کا نمائندہ ہوں، اور یہ اس اینگل سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے کہ جب ایک کے پی کے سے سینٹ کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے، ہاؤس نامکمل ہے، ممبران جو اسمبلی ہیں وہ آپ کے پورے نہیں ہو رہے، آرٹیکل 63A کا کیس 2 سال پرانا کیس ہے، جو روز کیس دائر ہو رہے وہ نہیں سن رہے، جانے سے پہلے 2 دن 4 دن پہلے والا وہ کیس انہوں نے گورنمنٹ کی فیور میں کیا اور ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھولا، ان کی جو ممبر پورے نہیں ہو رہے تھے انہوں نے ممبر پورے کرانے کا راستہ کھولا، اور انہوں نے کیا کیا گورنمنٹ نے، انہوں نے، میں اس گورنمنٹ کو بھی غیر قانونی گورنمنٹ کہتا ہوں اس لیے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ عوامی حقوق کا نمائندگی نہیں ہے، لیکن آئینی ترمیم ہو گئی ہے، وہ تو لیگل ہو گیا نا۔ وہ تو اب وقت بتائے گا نا کہ لیگل کس طرح ہوتا ہے۔ دیکھیے، انہوں نے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سہولت کاری کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ممبر پورے نہیں ہو رہے، انہوں نے ممبر خریدے، جو بک گئے وہ بک گئے، جو نہیں بکے ان کو پریشرائز کیا، ان کو ویل چیئرز پہ لا کے انہوں نے پیش کروایا، اور انہوں نے ناجائز طریقے سے ایک آئینی ترمیم کا وہ پروسیس کیا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو آئین پاکستان ہے یہ متفقہ آئین پاکستان ہے 1973، اس میں جتنی ترامیم ہیں یہ ریورس بھی ہوتی ہیں، آپ کے علم میں ہے، ایل ایف او کی واپس ہوئی تھی، اور انشاءاللہ یہ وقت آئے گا کہ یہ واپس ہونی ہے، اس لیے کہ اس میں میلافائڈی ہے، اس میں سینیورٹی پرنسپل کو ڈسٹرب کیا گیا ہے۔ ہم سید منصور علی شاہ کے نہیں نام چاہتے، ہم کہتے ہیں جو بھی سینئر حقدار بنتا تھا اگر وہ منصور علی شاہ ہے تو اس کو ہونا چاہیے۔ یہی پہلے میتھڈ تو لاہور ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ، کراچی، مطلب تمام صوبوں کی عدالتوں میں پہلے یہ میتھڈ اپنایا کیا، جب وہ کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد سپریم کورٹ چلے گئے، تو وکلا کو پہلے نہیں تھا چاہیے کہ اس کو کنٹیمپٹ کرتے، روکتے؟ ہم نے اس وقت بھی کیا ہے، ہم نے کنڈیم کیا، ہم نے ہر موقع پہ اپنی آواز بلند کی، لیکن ہمارے اندر کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں کہ جو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر وہاں پہ سب اچھے کی رپورٹ دیتے ہیں، وہ چاندے قانون یہیں سے گئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوتے رہے ہیں، ترمیم مسودہ سب کچھ انہوں نے تیار کیا، وہ بھی تو ایک لائر ہائی کورٹ میں آپ ایک دن بھی نہیں بتا سکتے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جب چیف جسٹس بننے سے لے کے آج تک وہ ایک دفعہ بھی پیش ہوئے ہوں، جرت ہی نہیں ہے ان کی کہ اپنی وکلا کو فیس کر سکیں۔ یہ وکلا میں سے الگ ایک سیگمنٹ ہے جنہوں نے ذاتی مفادات اٹھائے ہیں، ان کا بھی حساب ہونا ہے اور احتساب ہونا ہے ٹھیک ٹھاک۔ یہ آئیں گے جب پبلک میں واپس، ان کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے یہ جو ظلم اور زیادتی کا حصہ بنے ہیں، دے ہیو ٹو آنسر اٹ۔ اچھا، آئینی ترمیم کے پیچھے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد بشرا بی بی کی رہائی ہو گئی ہے، کیا یہ پی ٹی آئی کے لائرز وغیرہ تمام اس وجہ سے تو نہیں خاموش رہے، اس طرح سے کنٹیمپٹ نہیں کیا جس طرح کہ دیکھیں نا بشرا بی بی کی رہائی ہوگی، آج جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی جو دونوں بہنیں ہیں ان کو بھی جو ہے ان کی بھی ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہے پارٹی موقف، وہ تو آپ پی ٹی آئی والوں سے لیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بشرا بی بی نے کوئی بندے تو نہیں مارے ہوئے تھے، ضمانت تو اس کی کبھی ہونی ہی تھی، نہ بھی کچھ کرتے تب بھی ہونی تھی، 14 سال سے زیادہ تو رکھ ہی نہیں سکتے،
لیکن بات یہ نہیں ہے، ہر چیز کو اس کے ساتھ جوڑنے کا میں نہیں سمجھتا کوئی بینیفٹ ہے. میں آج کوئی بات کر رہا ہوں، اس کا کسی کو بینیفٹ ہو سکتا ہو، کسی کو نہ ہو، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس پارٹی میں ہوں. بات سمپل ہے کہ ہم نے بطور لائر کمیونٹی باقاعدہ سینیارٹی پرنسپل پہ سٹینڈ لیا ہے. ہم نے الجہاد ٹرسٹ کیس کو سٹینڈ لیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی بقا اس میں ہے، دستور پاکستان کی بقا اس میں ہے، وحدت کی بقا اس میں ہے، صوبوں کی آزادی اس میں ہے کہ آپ سینیارٹی پرنسپل کو جوڈیشری میں لاگو کریں. آپ دیکھیں کیا ہوا، اب 3 ججز کی لسٹ بنائیں گے تو اب جو 17واں جج ہے وہ بھی 3 کی لسٹ میں گھسنے کی کوشش کرے گا. انسانوں کی ضرورتیں بکتی ہیں، تو آپ نے اپنے جوڈیشل سسٹم کا ستیہ ناش کیا ہے. یہ آپ کو وقت بتائے گا کہ یہ ریورس ہونی ہے. جی بتائیے گا، فل کورٹ میں قاضی صاحب کا جو فل کورٹ چل رہا ہے اس میں متعدد جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے بائیکاٹ کیا، وہ نہیں شامل ہوئے. دیکھیے جی، یہ تو ان کا معاملہ، یہ آگے بڑھنا اور چیز، یہ کوئی آسان بات نہیں کی ہے. گورنمنٹ نے ایک چھوٹی سی اپنی انلیگل، غیر قانونی، غیر اخلاقی حکومت کو دوام دینے کے لیے دستور پاکستان کے ساتھ جو زیادتی کیا ہے، اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑا. میرا یہ کویشچن یہ تھا کہ کیا اس سے یہ تاثر نہیں جاتا کہ سپریم کورٹ کے ججز میں بھی جو ہے وہ ڈیوائڈ جو ہے چیزیں وہ سامنے آ رہی ہیں، وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ بھی بٹے ہوئے ہیں. دیکھیں بات لیکن ان کی فل کورٹ ریفرنس ہے، الوداعی تقریب ہے، اس میں شامل نہیں ہوئے. دیکھیں، یہ تو ان کی ذاتی مرضی ہے اور ججز کی ذاتی مرضی کو کبھی پولیٹیسائز اور اسٹیٹمنٹس میں نہیں لانا چاہیے. کیوں کہ اسی لیے ہم نے ان کو جج بنایا کہ وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ چلیں. اب اگر وہ جج ہونے کی بنا پہ صرف وہ کہیں کہ جی ہمارے ایک جج جا رہا ہو، ایک عورت، اس پہ وہ مل جائیں، یہ نہیں ہے. یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ابھی بھی آپ کے اندر ایک جرأت مندانہ ججز موجود ہیں کہ جو اپنے ضمیر کے خلاف نہیں جائیں گے. تو یہ اچھی بات ہے، میں تو اس کو برا نہیں سمجھتا. انہوں نے اپنی رائے دی ہے. دیکھیں اب یہاں نیچے ججز میں ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سنگل بینچ ایک فیصلہ کرتا ہے، ڈی بی میں جا کے وہ چینج ہو جاتا ہے، فل بینچ میں جا کے اور بھی چینج ہوتا ہے، پھر سپریم کورٹ جا کے ادروائز کر دیتی ہے. یہ تو ہونا چاہیے. یہی ایک لائیو جو جوڈیشری کا ایک خوبصورتی ہے. لیکن ججز کا کسی بات پہ اتفاق ہونا اس بنا پہ کہ ہم جج ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس بات پہ اتفاق ہونا چاہیے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، ملک کے آئین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اس بات پہ اتفاق ہو تو وہ خوبصورت بات ہے. اگر اس بات پہ ڈسپیوٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے زیادتی کی ہے اور یہ زیادتی اب آگے کو مزید نظر آئے گی اور آپ کو بھگتنا پڑے گا.